بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن انسان اتنا بے صبرا ہے کہ اس سے صبر نہیں ہوتا، اور وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ بس میں یوں مانگوں اور وہ یہ چیز مجھے مل جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، لیکن وہ اس صورت میں آپ کو اسی وقت دے دیتا ہے کہ جب آپ اس کے پورے 100% احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اسی ٹائم قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی کرتے، لیکن لوگ بے صبر ہیں، لوگوں سے صبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے نا، ایک صاحب روزی کے بارے میں جو ہے وہ پریشان تھے، اور انہوں نے ایک سرکاری محکمے میں ٹینڈر پاس کروانے کے لیے کوشش کی، تو انہوں نے جو ہے ایک بزرگ سے کہا کہ جی میرے لیے دعا فرما دیں کہ یہ ٹینڈر مجھے مل جائے۔ تو انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے اس کو بتا دیا، تو اس نے وہ پڑھا، لیکن اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہوا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی انہوں نے جو وظیفہ دیا تھا وہ تو کام ہی نہیں کیا۔ اب اس نے بزرگ کو بھی برا بھلا کہا، اور اس دن اس نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، جمعہ بھی چھوڑ دیا، اسی چکر میں کہ اللہ نے جب میری دعا قبول نہیں کی تو میں پھر اللہ کی بات کو کیوں مانوں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ حدیث میں تو ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں جو انسان نے مانگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی ٹائم ہو بہو ویسی چیز، مینس کہ اگر میں نے کہا کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ نے مجھے گاڑی دے دی، میری دعا قبول ہو گئی۔ یا کبھی بڑی مصیبت یا نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو چیز ہم نے مانگی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے اوپر جو کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، مصیبت آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرماتے، بچا لیتے ہیں۔ اور کبھی یہاں نہیں دیتے، آخرت میں دے دیتے۔ تو 3 صورتیں ہو گئی۔ ایک دفعہ بعض دفعہ وہی چیز مل جاتی ہے، بعض دفعہ وہ چیز نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، نقصان اور جو مصیبت ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہے اللہ اس دعا کے بدلے میں ہمیں اس سے بچا لیتے ہیں۔ اور کبھی دنیا میں اگر نہیں قبول ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ اس سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا کہ اللہ سے ہم جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ ضرور دیں گے، چاہے وہ اسی وقت دے دیں، چاہے اس کے بدلے میں جو پریشانی مصیبت آنے والی ہے اس سے بچا لیں، یا پھر اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دے دیں۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ہمارا مانگنا اللہ سے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ یعنی جس دعا قبول ہونے میں دیر ہو، کیونکہ دعا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے اس کا ظہور فرماتے تاکہ میرا بندہ دیر تک مجھے یاد کرتا رہے۔ اور کبھی انسان کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی دیر فرما دیتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کیونکہ بے صبرا ہے، اس میں پیشنس نہیں ہے، تو اس لیے انسان جو ہے نا جب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر غلط چیزیں بھی منہ سے نکالنا، گلے شکوے، حالانکہ یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو 4 صورتیں ہو گئیں اس کے اندر دعا کی قبولیت کی۔ ایک اسی ٹائم قبول ہو جاتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ پریشانی یا مصیبت جو آنے والی ہوتی ہے اس سے بچا لیتے ہیں، تیسرا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اور چوتھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ مجھ سے مانگتا رہے، اگر میں ابھی دے دوں گا تو یہ پھر مجھ سے مانگنا چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کا مانگنا۔ اسی کے اندر جو ہے نا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا ایک شعر بھی ہے: امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے، امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ ان کے اشعار مجھے بہت پسند ہیں، ماشاءاللہ سے اتنے زبردست اشعار یہ کہتے ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت بڑی شخصیت کراچی کی تھی، اور بس ہر بزرگ کا اپنا ایک فیض ہوتا ہے، ہر بزرگ کی ایک اپنی عظمت، ایک قدر ہوتی ہے، اور اس کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور جو ان کی صحبت کو نہیں لیتے تو ان کو کیا پتہ پھر ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ دن تک عرض کرتا رہے، مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا اتنا پسند آتا ہے۔ لذت مناجات لیتے رہیں، اس کی آواز اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، اور یہ ظالم سمجھتا ہے کہ اللہ میری جو ہے وہ بات سنتے نہیں ہیں۔
اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ظاہر نہیں کیا ہوا نا، تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے اگینسٹ میں ہو رہی ہے، ہر چیز میرے خلاف ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، انسان کو بنایا تو اپنی عبادت کے لیے بنایا، ٹھیک ہے نا، انسان کو۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے احکامات کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی بات کو نہیں سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مانیں گے نہیں؟ تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انسان کے اندر صبر نہیں ہے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں قرآن میں واللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن انسان اس چیز کو پہچانتا نہیں ہے، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اور اس کی سب سے مین وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا۔ یہ توکل، ایمان، یقین اسٹرانگ تبھی ہوتا ہے جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، خود سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ خود تو ابھی اگر میرے پاس ہر چیز ہے تو میں تو ہر وقت شکر 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 شکر، اور جب نہیں ہوگا تو پھر انسان کے منہ سے جو ہے وہ آل فال نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جیسا سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا، خوب دیا، تو وہ بڑے خوش اور وہ بڑے ہر چیز میں راضی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تو ان کا بھی یہی حال تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہر معاملے میں جب اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر پیشنس رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے ہم سے، تو اس میں پھر جلد بازی مت کیا کریں، اس میں پھر اگر کبھی چیز نہیں بھی ملتی ہے تو میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں۔ تو اس لیے صبر رکھا کریں اور اللہ سے بس مانگتے رہیں، ہمارا کام ہے مانگنا، اس کا کام ہے دینا، تو ہم اپنا کام کرتے ہیں، اللہ اپنا کام کرتے رہیں گے، بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔